بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی بھی سیکھیں، کیونکہ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اردو فارسی، عربی، ہندی وغیرہ زبان سے مل کر بنی ہے۔ تو کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اگر آپ اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اردو میں شعر و شاعری کرنا چاہتے ہیں، اردو کو صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی بھی سیکھیں۔ اس کے علاوہ کچھ علماء کی کتابیں فارسی میں موجود ہیں، بعض تفاسیر فارسی میں ہیں، تو انہیں پڑھنے کے لیے، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں۔ سبق نہم یعنی 9واں سبق، چند فقرے اور معنی۔ طفل می رود، یہاں پہ روند لکھا ہے نون کے ساتھ، جبکہ صحیح ہے رود، نون ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ طفل کہتے ہیں لڑکے کو، بچے کو، می رود یعنی جاتا ہے۔ طفل می رود، لڑکا جاتا ہے۔ طفل می رود، لڑکا جاتا ہے۔ طفلاں می روند، طفلاں یہ جمع ہے، طفل کے آخر میں الف نون لگا کر کے جمع بنائی گئی، کیونکہ ذوی القول کی جمع بنانے کے لیے فارسی میں واحد کے آخر میں الف نون لگاتے ہیں۔ تو طفل کے آخر میں الف نون لگایا گیا تو کیا ہو گیا؟ طفلاں، یہ ہو گیا جمع، یعنی بہت سارے لڑکے۔ طفلاں می روند، لڑکے جاتے ہیں۔ طفلاں می روند، لڑکے جاتے ہیں، یہاں پہ روند ہوگا، جمع کا صیغہ۔ طفلاں می روند، لڑکے جاتے ہیں۔ زن نشستہ است، زن یعنی عورت، بیوی، نشستہ است یعنی بیٹھی ہے۔ زن نشستہ است، عورت بیٹھی ہے۔ زن نشستہ است، عورت بیٹھی ہے۔ زنان، زن کے آخر میں الف نون لگا کر کے زنان بنایا گیا۔ زنان نشستہ اند، عورتیں بیٹھی ہیں۔ دیکھیے ہے، اردو میں کہتے ہیں نا ہم ہے، ایک ہوتا ہے کوئی تو کہتے ہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عورت بیٹھی ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، ہے اور ہے میں فرق ہے۔ تو ہے کے لیے فارسی میں است استعمال ہوتا ہے اور ہیں کے لیے اند استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زنان نشستہ اند، عورتیں بیٹھی ہیں۔ دختر نان می خورد، دختر کہتے ہیں لڑکی کو، نان کہتے ہیں روٹی کو، می خورد یعنی کھاتی ہے۔ دختر نان می خورد، لڑکی روٹی کھاتی ہے۔ دختر نان می خورد، لڑکی روٹی کھاتی ہے۔ دختر کا معنی ہے لڑکی، نان کا معنی روٹی، می خورد یعنی کھاتی ہے۔ دختر نان می خورد، لڑکی روٹی کھاتی ہے۔ دختراں نان می خورند، دختر کے آخر میں الف نون لگا کر کے جمع بنایا گیا تو دختراں ہو گیا۔ دختراں یعنی لڑکیاں، نان می خورند، روٹی کھاتی ہیں۔ دختراں نان می خورند، لڑکیاں روٹی کھاتی ہیں۔ دختراں نان می خورند، لڑکیاں روٹی کھاتی ہیں۔ بادشاہ می رود، بادشاہ نہیں، بادشاہ می رود جاتا ہے۔ بادشاہ می رود، بادشاہ جاتا ہے۔ بادشاہ می رود، بادشاہ جاتا ہے۔ بادشاہاں می روند، بادشاہ کے آخر میں الف اور نون لگا کر کے بادشاہاں بنایا گیا۔ می روند یعنی جاتے ہیں۔ بادشاہاں می روند، بادشاہ جاتے ہیں۔ بادشاہاں می روند، بادشاہ جاتے ہیں۔ شاگرد می گوید، شاگرد یعنی شاگرد، می گوید یعنی کہتا ہے۔ شاگرد می گوید، شاگرد کہتا ہے۔ شاگرد می گوید، شاگرد کہتا ہے۔ شاگرداں می گویند، شاگرداں شاگرد کی جمع ہے، اور گویند یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گوید سے گویند، گوید واحد کا صیغہ اور گویند جمع کا صیغہ۔ شاگرداں می گویند، شاگرد کہتے ہیں۔ شاگرداں می گویند، شاگرد کہتے ہیں۔ چشم خوب است، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، خوب یعنی اچھا، اچھی، است یعنی ہے۔ چشم خوب است، آنکھ اچھی ہے۔ چشم خوب است، آنکھ اچھی ہے۔ چشمان سیاہ خوب اند، چشمان یہ چشم کی جمع ہے اور سیاہ یعنی سیاہ، کالی۔ چشمان سیاہ یعنی سیاہ آنکھیں، خوب یعنی اچھی، اند یعنی ہیں۔ چشمان سیاہ خوب اند، سیاہ آنکھیں اچھی ہیں۔ چشمان سیاہ خوب اند، سیاہ آنکھیں اچھی ہیں۔
اسب عراقی خوب است، اسب کہتے ہیں گھوڑے کو، عراقی طرف منسوب ہے، اسب عراقی یعنی عراقی گھوڑا، خوب است یعنی اچھا ہے، اسب عراقی خوب است، عراقی گھوڑا اچھا ہے، اسب عراقی خوب است، عراقی گھوڑا اچھا ہے۔ اسبہائے عربی خوب اند، اسب کی جمع ہے اسبہا اور عربی عرب کی طرف منسوب ہے، اسبہائے عربی یعنی عربی گھوڑے خوب اند اچھے ہیں، اسبہائے عربی خوب اند عربی گھوڑے اچھے ہیں۔ دست من خوب است، دست یعنی ہاتھ، من یعنی میرا، دست من میرا ہاتھ، خوب است اچھا ہے، دست من خوب است میرا ہاتھ اچھا ہے، دست من خوب است میرا ہاتھ اچھا ہے۔ دست ہائے شما خوب اند، دست ہا دست کی جمع ہے یعنی ہاتھ، شما یعنی تمہارے، خوب اند یعنی اچھے ہیں، دست ہائے شما خوب اند تمہارے ہاتھ اچھے ہیں، دست ہائے شما خوب اند تمہارے ہاتھ اچھے ہیں، دست ہائے شما خوب اند تمہارے ہاتھ اچھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سبق میں آپ کے لیے جو نئے الفاظ ہیں انہیں ہو سکے تو اپنی کاپی میں لکھ لیں اور بار بار ان کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ بہت جلد ہی فارسی سیکھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فارسی میں مہارت عطا فرمائے اور فارسی سیکھ کر صحیح طرح اردو سمجھنے اور جن علماء کی کتابیں فارسی میں ہیں ان کا مطالعہ کر کے ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔